السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس بار ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قصہ قرآن، یعنی قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ فرمایا ہے ان قصوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی قصہ سنایا تھا، اور آج ہم حضرت نوح علیہ السلام سے جو جڑا قصہ ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال کرتے ہیں، اور آپ پھر آغاز کیجئے اس پروگرام کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج قصہ قرآن کے تحت ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت نوح اللہ کے رسول تھے، پہلے رسول۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ معزز ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، نبی جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کی بڑی تعداد ہے۔ قرآن پاک میں 26 نبیوں کے نام آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 3 نبیوں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ ان تمام نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، اس طرح سے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ وہ نبی جو صاحب شریعت بھی ہو، اور جس کے پاس کوئی نئی شریعت آئے، نیا پیغام آئے، جو زیادہ مضبوط طریقے سے اپنی قوم تک کوئی نیا پیغام پہنچائے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ علم الانساب کے ماہرین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ نوح بن لامک بن متشالح بن اخنوق یا خنوخ بن یارد بن محلیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور قرآن مجید میں مذکور بھی نہیں ہے، یہ ایک قریبی اندازہ ہے جو ماہرین نے لگایا ہے، اس کے مطابق یہ سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں 43 جگہوں پر آیا ہے، مگر ان کا جو تفصیلی تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا، وہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح میں ملتا ہے، جو حضرت نوح کے نام سے سورہ ہے قرآن پاک کے 29ویں پارے میں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے لگ بھگ 1000 سال بعد نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو عمر بتائی گئی ہے حضرت آدم کی وہ 930 سال کی ہے۔ اس طرح سے لگ بھگ 1000 سال کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ابتدا کی جو تاریخ ہے انسانیت کی، اس کے حوالے سے اب نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، جس قوم کے درمیان حضرت نوح کو بھیجا گیا وہ کون لوگ تھے؟ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ نوح کی جو قوم تھی، جس قوم کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کی بندگی کرنا، جس خدا نے بنایا ہے اسی کی پرستش کرنا۔ بعد میں لوگ اس سے بگڑتے گئے، شیطان نے ان کو مختلف راستے دکھائے، ابلیس انسان کا دشمن ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اس نے وسوسے میں مبتلا کیا اور ان کو جنت سے باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ اے بنی آدم دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو سیدھے راستے سے ہٹائے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ بعد پھر ان کی جو اولاد تھی وہ مختلف راستوں میں بٹی اور مختلف طریقوں سے زندگی گزارنے لگی، خدا کی نافرمانی کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ سیدھے راستے پر رہیں، ورنہ اللہ کا غضب ان کے اوپر آ جائے گا اور اللہ کی ناراضگی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت ظالم تھی اور سرکش تھی اور انسانیت کو پریشانی میں مبتلا کرنے والی، لوگوں کو تکلیف دینے والی، معاملات میں انسانوں کو پریشان کرنے والی، اور اللہ سے تو بالکل دور، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ان کا، صرف دنیا داری میں الجھے ہوئے، اور جو ایک شیطان کا طریقہ ہے، شیطان جس راستے پہ انسان کو لے جاتا ہے اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو یہ وہ قوم ہے جس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو کہا کہ تم ہمارے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نوح بھی رکھی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مفصل تذکرہ آیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، اس کو ہوشیار کرو، اس سے پہلے کہ اس پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کا حکم دیا اپنی قوم کو۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک بڑے عذاب میں کہیں مبتلا نہ کر دے۔ یہ جو دعوت کا سلسلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل ترین دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی تھی۔ حضرت نوح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ ایک لمبا زمانہ، مطلب اتنا لمبا زمانہ جو عام طور پر ہمارے زمانے میں تو لوگ اتنی زندگی بھی نہیں جیتے، اتنی لمبی مدت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت کے حال میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال تک رہے، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بار بار نافرمانی کی، بار بار حکم عدولی کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں۔ سورہ اعراف میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا، اس کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ وہ وقت یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیا تم خدا سے خوف نہیں کھاتے، کہ تم اس کی بات نہیں ماننا چاہتے، تم اس کا قانون توڑتے ہو، تم انسانیت کا مذاق اڑاتے ہو، تم آپس میں ظلم، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ جب بہت دنوں تک یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام دیتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو قوم نوح کا ایک جواب یہ بھی آیا جو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تنگ آ کر حضرت نوح سے کہا قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے، اگر تم ایسے ہی ہمیں دعوت دیتے رہے، اگر تم ایسے ہی ہمیں پریشان کرتے رہے تو تم یاد رکھو کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم کو مار ڈالیں گے اور تم کو اپنے درمیان سے ہٹا دیں گے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یونس میں ہم دیکھتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، کہ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
اذ قال لقومہ، جب ان کی قوم نے ان سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، کہ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا گوارا نہیں ہے، ناگوار گزر رہا ہے، تو میں تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو طے کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم بھی ہو جائے، کسی سے چھپا ہوا بھی نہ ہو، پھر وہ کام تم میرے خلاف کر گزرو اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو وہ بولے کہ اے نوح، تم نے ہم سے خوب بحث کر لی، اب اور بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ ہم پر جس کی تم ہم کو برابر دھمکی سنا رہے ہو۔ تم بار بار ہم سے کہتے ہو کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ غصہ ہو جائے گا، اللہ کا قانون توڑیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اب تم اس عذاب کو لے ہی آؤ، ہم اب اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جس نے ان کی بات نہیں مانی تھی، انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح کی جو بیوی تھی انہوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی اور کافروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ وہ شامل رہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر جب عذاب آیا تو وہ عذاب ان کے اوپر بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام آنے والے نہ بن سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں پڑنے والوں کے ساتھ دوزخ میں پڑ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی، حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اپنی قوم سے۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آتا ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی۔ یاد کرو جب اس نے دعا کی اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ان کو عظیم مصیبت سے، عظیم جو کرب تھا اس سے نجات دی۔ سورہ صافات میں یہی بات اللہ نے اس طرح بیان فرمائی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہم سے فریاد کی تو ہم کیا ہی خوب فریاد سننے والے ہیں، ہم نے اس کی فریاد سن لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تو جو یہ کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ پریشان نہ ہو، آزردہ خاطر نہ ہو، افسوس نہ کریں، اور اب آپ کشتی بنائیں۔ اللہ نے حکم دیا حضرت نوح کو کہ تم کشتی بناؤ اور ہماری نگرانی میں بناؤ اور ہماری ہدایت کے مطابق بناؤ، اور ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو کہ یہ تو غرق ہو کر رہیں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی معزز ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب یہ ایسے برے لوگ ہیں کہ اب ان کا زمین پر رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کیا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور حضرت نوح نے ایک ایسی مثالی کشتی بنائی جو بہت بڑی کشتی تھی جس میں بہت سارے لوگ سوار ہونے والے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے آرڈر سے اور اللہ کی گائیڈنس میں ایک ایسی کشتی بنا رہے تھے جو کشتی آج تک انسانیت نے نہیں دیکھی تھی، کسی انسان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو جب لوگ گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں بن رہی ہے، اور یہ کہاں چلے گی، کس دنیا میں، یہ یہاں سے کیسے پانی تک پہنچے گی اور کیسے وہاں چلے گی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو بنایا، اور اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا جب حکم آ گیا خدا کا اور وہ عذاب کا لمحہ پیش آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اے نوح تم ہر جانور کا دو دو جوڑا لے لو اور اس کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ،
اور سارے ایمان والوں کو جو تمہارے ماننے والے ہیں، جو تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، ان کو اس میں شامل کرو اور اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح نے کہا کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ طوفان آ گیا، زمین کے نیچے سے پانی نکلا، آسمان سے بارش ہوئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، یہاں تک کہ اب سب لوگ ڈوبنے لگے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو ساتھی تھے وہ کشتی پہ سوار تھے۔ تو اس وقت کا ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانتا تھا اور دوسروں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب حضرت نوح نے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو اس کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ابھی بھی تم ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ میرے اوپر، اللہ کے اوپر، اور یہاں اس طرف ہماری طرف آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ آپ پریشان نہ ہو، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پانی پہاڑ تک تو نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اب خدا کا عذاب آ گیا ہے، اس عذاب سے تو بس وہی بچے گا جس کو خدا خود بچائے گا۔ تو یہی موقع تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقیلا، کہ پوری طرح سے ایک موج آتی ہے اور ان کے بیٹے کو بہا کر لے جاتی ہے۔ تو اس وقت جب وہ ڈوب گیا ہے اور ڈوب رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے گھر والوں کو بچائیں گے، تو میرا جو بیٹا ہے ونادى نوح ربہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اور کہا کہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچائیں گے، تو آپ میرے بچے کی حفاظت فرمائیے اور اس کو بچائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کا منظر جب وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی اور وہ دعا کی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح وہ تیری فیملی کا ممبر نہیں تھا۔ نبی کی جو نسل ہوتی ہے وہ عمل سے چلتی ہے، وہ جو اصل جو اس کی جو کام ہے، جو مشن ہے، اس کے ساتھ جڑے ہونے سے وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات مت کرو، ایسی چیز کا سوال مت کرو جس کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ کی جو مرضی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کو اتار دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور جو کشتی تھی نوح علیہ السلام کی وہ جودی پہاڑ پر جا کر لگی۔ یہ ارارات ایک پہاڑی ہے، اس کی ایک چوٹی ہے جس کا نام جودی ہے، اسی پر یہ کشتی جا کر ٹھہری تھی۔ یہ جو قوم نوح ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ وہ شمالی حجاز کا علاقہ تھا جہاں پر یہ آباد تھے، یہ قوم وہاں پہ رہتی تھی، اور وہیں پر پھر یہ طوفان آیا، اور جو طوفان آیا، طوفان نوح، ہر طرف سیلاب آیا، پانی ہی پانی تھا، وہاں سارے جو لوگ تھے وہاں موجود سارے کے سارے لوگ اس تباہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عذاب تھم گیا، پانی رک گیا اور پانی کشتی جا کر لگ گئی جودی پہاڑ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے نوح اب اترو، ہماری طرف سے سلامتی ہو، اور برکتوں کے ساتھ اپنے اوپر بھی اور ان امتوں پر بھی برکتوں کے ساتھ اترو جو تمہارے ساتھ یہاں پر ہیں۔ ایسی امتیں بھی اس کے بعد آئیں گی، ہم اور لوگوں کو پیدا کریں گے، اور لوگ ہمارے دنیا میں آئیں گے، جو ہماری بات سنے گا اس کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا پھر اس کو سزا ملے گی۔ اس قصے نوح کے اندر بڑی ساری عبرت کی باتیں تھیں۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح جو ہیں یہ اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی محنت کی اور بہت کام کیا، اور فرمایا کہ یہ جو وہاں جو نسل آباد تھی، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ذریت جو ان لوگوں کی نسل سے ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھی۔ اس کا یہ مطلب بالکل صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ جتنی بھی آبادی تھی، جتنے لوگ تھے اس وقت، سب کے سب ڈوب گئے،
اور اس وقت صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ بعد میں دنیا میں جو نسل آگے بڑھی وہ انہی کی نسل تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی نسل، ان لوگوں کی ذریت جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پہ سوار تھے، اسی لیے ان کو دوسرا وہ بھی کہا جاتا ہے، ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ دنیا میں اس کے بعد جو آبادی پھیلی وہ ان کی اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی، جو وہاں اس کشتی پہ سوار تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ ایسی کہانیاں ہیں، ایسے قصے ہیں، ایسے واقعات ہیں جو آپ کو اور آپ کی قوم کو پہلے نہیں معلوم تھے، ہم نے عبرت و نصیحت کے لیے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ بات جائے۔ معزز ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اچھا کام کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا انہم کانوا ہم اظلم وادغا، بہت ظالم لوگ تھے، بہت بدمعاش لوگ تھے، بہت نافرمان لوگ تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ایک دوسرے کو ستاتے تھے اور دنیا داری میں ایسے ملوث ہو گئے تھے کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، شیطان کے راستے پر چلتے تھے۔ اللہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا ان کے بیچ میں اور ان سے کہا کہ اللہ کی بات مانو، سیدھے راستے پر چلو، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور اللہ نے دکھایا کہ اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہم دیکھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دفعہ عذاب بھیجا قوموں پر۔ یہ دو طرح کے عذاب ہوتے تھے معزز ناظرین، کچھ تو ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں، تنبیہ کے لیے آتی ہیں، اور کچھ بڑی سزا ہوتی ہے۔ جب ایک رسول اپنی قوم کے پاس پیغام لے کر اللہ کا جاتا ہے اور وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور بار بار ڈرانے کے باوجود بھی، نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان قصوں کو اچھی طرح سنیں، اچھی طرح سمجھیں اور اس کے اندر جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔